حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج کے اس نشست میں ہم جادو کے کچھ مخصوص قسموں کو بتائیں گے کہ جادو کے کون کون سے اقسام ہیں جن کا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یوں تو جادو مسلم حرام ہے، جادو کا سیکھنا، جادو کا کرنا اور جادو کا کرانا یہ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ پھر جادو کے جو اقسام ہیں ان اقسام میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کن کن قسموں کے اندر کس انداز سے کس طریقے سے جادو کیا جاتا ہے اور جادوگروں کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور جادوگر اپنے آپ کو کس انداز سے شرک کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں اور بے دینی کتنی زیادہ اس جادو کے اندر ہے، اور جادوگر جو ہے شیاطین کے ذریعے، جناتوں کے ذریعے، خبیثوں کے ذریعے کس قدر مدد لیتے ہیں اور کس قدر جو ہے اس کے گرویدہ ہوتے ہیں اور کس قدر سے جو ہے ان سے اپنی مدد کے لیے جو ہے پیش کرتے ہیں۔ تو انہی باتوں کو ہم آج سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں جادو کی قسموں میں سے پہلے قسم کو، وہ ہے شگن اور پھال کھولنا۔ شگن کسے کہتے ہیں؟ شگن کہتے ہیں کسی کی شادی بیاہ میں کسی میٹھی چیز کا بننا، یا کہیں جانے کے وقت کسی سفید چیز دہی کا کھا کے جانا، یا پھر کھیر کھا کے جانا۔ پھر شگن کے طور پر دہی کا کہیں بھیجنا، کھیر کا کہیں بھیجنا، شگن کے طور پر کہیں سے کچھ چیز کا آنا ضروری ماننا۔ اسی طریقے سے ایک چیز بدشگونی ہوتی ہے کہ کہیں سفر پہ نکل رہے تھے، کاغا نے آ کے گھر پہ بول دیا، گھر سے نکلے بلی راستہ کراس کر دی، گھر سے نکلے کالی بلی آ گئی، گھر سے نکلے کوئی بیوہ یعنی بدھوا عورت نظر آ گئی، گھر سے نکلے کسی کالے کتے پر نظر پڑ گئی، گھر سے نکلے کوئی کالا آدمی نظر آ گیا۔ تو یہ چیزیں بدشگونی ہوتی ہے، اس کو لوگ بدشگون مانتے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں نظر آ گئی۔ ان چیزوں کے نظر آنے کی وجہ سے لوگ اپنے سفر کو ملتوی کر دیتے ہیں، اس جگہ پہ جانا ملتوی کر دیتے ہیں۔ گھر میں شام میں جھاڑو دینا جو ہے لوگ سمجھتے ہیں جھاڑو دیا تو برکت ختم ہو جائے گی، گھر میں چپل الٹا ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں برکت ختم ہو جائے گی، کہیں جا رہے ہیں کسی نے چھینک دیا تو اس کو بدشگون مانا جاتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا، اب ہم یہ کام ہی نہیں کریں گے۔ کسی بات کی ابتدا ہو رہی تھی، اس ابتدا سے پہلے کسی نے چھینک دیا تو لوگ بدشگونی مانتے ہیں کہ بدشگون ہو گیا، یہ غلط ہو گیا۔ تو یہ بدشگونی ماننا اور شگون ماننا یہ دونوں غلط ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کوئی بدشگونی مانا اور کسی نے کوئی بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام نہیں کیا تو گویا اس نے شرک کیا، یعنی اس کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ذریعے سے ہوگا، اللہ کا اس کا کرنے والا ہے۔ کاغا آ کر بولا، کاغا کے بولنے کی وجہ سے اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ میرا کام نقصان ہو جائے گا تو کاغا پہ ہم نے یقین رکھا، اللہ سے یقین ختم ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ کالی بلی کو دیکھا، راستہ کراس کر دیا، اس راستے سے ہم رک گئے، سفر ملتوی کر دیا، تو ہم بلی پر یقین رکھے کہ بلی کے جو راستہ کراس کر دینے کی وجہ سے ہمارا کام نقصان ہو جائے گا، تو یہ
شرک ہے، اور شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، یہ بدشگونی ہے، بدشگونی کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، یہ شرک ہے، لہٰذا بدشگونی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح پھال کھولنا، کہ کہیں جا رہے ہیں اس کے لیے پھال کھول رہے ہیں، کہیں پہ لکھا کہ کرنا ہے، کہیں لکھا نہیں کرنا ہے، پھر اس کے بعد آنکھ بند کر کے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جو لکھو کرنا ہے، پھر کہیں لکھو نہیں کرنا ہے، پھر آنکھ بند کر کے اس پہ انگلی رکھا جاتا ہے، 3 مرتبہ درود شریف یا کچھ اور پڑھ کے۔ بہت ساری کتابیں پھال کھولنے کی آتی ہیں کہ جس میں لکھا ہے سفر کرنے کے لیے کہ ہم کو دلی جانا ہے، اب اس میں لکھا کہ ہم کو دلی جانا ہے، ایک جگہ لکھا ہے ایک جگہ دلی نہیں جانا ہے، پھر اس کے بعد اس کاغذ کو پلٹ دیا، پھر آنکھ بند کیا، کچھ پڑھا، پھر کھولا، پھر انگلی رکھا، اگر آگے یا نہیں جانا ہے تو نہیں جاتے، یہ پھال کھولنا۔ اہل عرب کیا کرتے تھے، کبوتر اڑایا کرتے تھے، کبوتر اگر دائیں سائڈ چلا گیا تو پھر جانا ہے، اگر بائیں طرف چلا گیا تو نہیں جانا، یہ پھال کھولنا۔ پھر لوگ کہیں جاتے ہیں تو بھائی پھال کھولیے، پھال کھولنا، یہ پھال کھولنا جو ہے یہ گناہ ہے اور یہ شرک ہے۔ ساری چیزوں کی کرنے والی ذات خدا کی ہے، اللہ کرنے دھرنے والی ذات ہے، باقی کسی کے کرنے سے اور پھال کھولنے سے کچھ ہونے جانے کا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پھال کھولتا ہے تو یہ شرک کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک چیز ہے شوبدہ بازی۔ شوبدہ بازی کیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں ہاتھ دکھاتے ہیں، اب ہاتھ میں لوگ دیکھتے ہیں، نقش دیکھتے ہیں، لکیر دیکھتے ہیں، لکیر دیکھ کر کے بتاتے ہیں کہ تم 4 سال کے بعد مالدار ہو جاؤ گے، 5 سال کے بعد غریب ہو جاؤ گے، تم بڑے آدمی بن جاؤ گے، تم ایسے ہو جاؤ گے، ویسے ہو جاؤ گے۔ تو یہ شوبدہ بازی ہے، یہ شوبدہ بازی بھی شرک ہے، چونکہ غیب کی بات کو انسان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، کب کیا ہوگا، یہ صرف خدا کو معلوم ہے۔ خدا کے علاوہ کسی انسان کے اندر یہ علم نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کی لکیر سے وہ یہ سمجھے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ اور خواتین بھی جو ہے ہاتھ دکھانے والے لوگ آتے ہیں، شوبدہ باز لوگ، اور ان کے پاس 5 روپیہ دے کے بیٹھ جاتی ہیں ہاتھ دکھانے کے لیے۔ وہ ہاتھ کو خوب صاف کرتا ہے، صاف کر کے پھر بیٹھ کر کے دیکھتا ہے، پھر اس کو بتاتا ہے آپ کے ساتھ یہ ہونے والا، کل یہ ہونے والا، پرسوں وہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر میں کیل ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے کسی غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے لکیر اور اس طرح کی چیزوں کی جانکاری لینا۔ پھر شوبدہ بازی میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس جو طوطا پال رکھتے ہیں پنجرا میں، پھر کچھ کاغذوں میں لکھ کے رکھتے ہیں کہ اس کی اچھی نوکری ہوگی، یہ امتحان میں پاس ہوگا، یہ بڑا آدمی بنے گا، یہ امتحان میں فیل ہوگا، یہ بزنس مین بنے گا، یہ فلاں بنے گا۔ اب جاتا اس کو 10 روپیہ 20 روپیہ دیتا، اب دینے کے بعد طوطا کو کہتا ہے کہ جاؤ اس میں سے لاؤ کہ اس کی قسمت کیسی ہے، شوبدہ باز لوگ۔ اب وہ طوطا اس پرچی کو اٹھاتا، پرچی میں لکھا ہوا کہ یہاں جانا غیر مناسب ہے، نہیں جانا ہے، پرچی طوطا اٹھاتا، یہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں شوبدہ بازی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یقین اس پر چلا گیا، اور یہ بھی ایک شوبدہ بازی، شگون، فال، یہ بھی جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اہل عرب لوگ پرندہ اڑا کر کے جو ہے فال کھولتے تھے، پھر اس طرح لکیروں کے ذریعے بھی اہل عرب لوگ فال کھولتے تھے کہ لکیر پر ایک جگہ لکھتے تھے یہ کام کرنا ہے، ایک یہ کام نہیں کرنا ہے، پھر اس کو کسی چیز سے ڈھک دیتے تھے، پھر اس پر انگلی رکھتے تھے، پھر اس کو اٹھاتے تھے تو لکھتے تھے دیکھا ہوا تھا کہ کرنا ہے تو پھر کرتے تھے، لکھا ہوا رہتا تو نہیں کرنا ہے تو نہیں کرتے۔ جس طرح بچے آج کے زمانے میں کرکٹ کھیلتے ہیں تو لکھتے ہیں فلاں اتنے نمبر پر، فلاں اتنے نمبر پر، پھر اس کو بلہ سے بند کر دیتے، پھر انگلی رکھتے۔ تو اس طرح لکیروں کے ذریعے بھی پھال کھولنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جادو میں شامل ہے اور جادو شرک ہے۔ چونکہ جادو کے اندر جو ہے جادوگر جو ہے شیطانوں کی مدد لیتا ہے، جناتوں کی مدد لیتا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر، یہ سفلی عامل، یہ جو ہے جناتوں کو، شیاطین کو اپنے قبضے میں لیے رہتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی جادوگر، کوئی بھی عامل جناتوں کو، آسیب کو
کسی بھی طریقے سے اپنے قبضے میں نہیں کر سکتا، بلکہ یہ خود ان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں اور یہ ان کے اشارے پر ناچتے رہتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے اشارے پر یہ کام کرتے ہیں۔ اور کسی بھی عامل کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جناتوں کو، شیاطین کو اپنے قبضے میں لے، چونکہ جنات ایک مخلوق ہے جو آزاد مخلوق ہے، اور خود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جنات کو اپنے قبضے میں نہیں کیا، نہ جو ہے خلیفہ اربعہ میں جو ہے امام ابو بکر، جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان لوگوں نے بھی کسی جنات کو قبضے میں نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا جناتوں کو اپنے قبضے میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے 4 امام برحق ہیں، چاروں امام میں سے کسی امام نے بھی قبضے میں نہیں کیا، محدثین نے، بڑے بڑے علماء کرام نے، کسی نے بھی جناتوں کو، جناتوں کو اپنے قبضے میں نہیں کیا، اور قبضے میں کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جنات یا شیاطین یا موکل قبضے میں ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ یہ ایک جادو ہے، اور جادوگر ہی شیاطین کے قبضے میں جاتے ہیں، بلکہ شیاطین ان کے قبضے میں نہیں آتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے شگون، فال اور شعبدہ بازی، یہ ساری کی ساری چیزیں جادو میں شامل ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ پھر دوسری قسم جو جادو کی ہے وہ ہے علم نجوم۔ وہ علم نجوم کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ستاروں کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے، سورج کے ذریعے سے بتاؤں گا آپ کے بارے میں کہ کیا ہے، اور اخباروں میں بھی، ٹی وی میں بھی علم نجوم بتایا جاتا ہے، آپ کا نام کیا ہے، فلاں نام ہے، اس کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا، اور فلاں ٹائم میں ایسا ہوگا، اور فلاں وقت میں شادی کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ یہ علم نجوم ہے، چونکہ یہ ستاروں کے اندر اور چاند کے اندر اور سورج کے اندر یہ اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی ہے۔ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ہے۔ انسان اپنے فرائض کے انجام دہی میں کوتاہی برت سکتے ہیں، لیکن یہ سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے جو ہے مسخر کر دیا ہے، اپنے جو ہے وقت سے یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو جب یہ مسخر ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند، سورج، ستارے کو مسخر کر دیا، تو یہ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں جب یہ خود اللہ کے تابع دار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے رکتے ہیں، اللہ کے حکم سے روشنی دیتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہی یہ غائب ہوتے ہیں۔ تو یہ ستارے، یہ چاند ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ علم نجوم کے ذریعے سے لوگوں کا بتانا کہ یہ عقرب ہے، یہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ علم نجوم کا سیکھنا، علم نجوم کا سکھانا، یہ سب جادو کے اندر شامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھا تو اس نے جادو سیکھا، اور جس نے جادو سیکھا تو اس نے گناہ کیا۔ پھر اسی طریقے سے تیسری قسم آتا ہے گنڈے کرنا، کہ گنڈا کرنا۔ گنڈا کیا کہ دھاگا کے اوپر گرہ بنانا اور گرہ پر پھونکنا، گرہ پر پھونکنا، یہ گنڈا کرنا ہے۔ جس نے بھی گنڈا کیا، یہ گنڈا کرنا، پھونک لگانا، گرہ باندھنا، یہ جادو میں شامل ہے۔ اس کے بارے میں آیا ہے کہ کسی نے گرہ لگائی، پھر اس میں پھونک ماری تو اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور تو جو جادو سیکھے گا تو وہ شرک کرے گا۔ تو گرہ لگانا اور اس میں پھونک مارنا یہ سراسر جادو ہے، اور جادو ایک شرک ہے۔ لہٰذا جو ہے گنڈا کرنا یہ غلط ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی جو ہے گنڈا پہننے کو فخر سمجھتا ہے کہ اس گنڈے کے ذریعے سے یہ کام ہو جائے گا، اس گنڈے سے یہ کام ہو جائے گا۔ تو گنڈا جو ہے، گرہ لگانا اور گرہ میں پھونک مارنا یہ جادو ہے، اور جادو شرک ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کہانت، ایک چیز ہے کہانت۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، کہانت سے مراد علم غیب کا دعویٰ کرنا۔
کہ کوئی شخص علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو علم غیب کا دعویٰ کرنے والا یہ بتاتا ہے کہ جا کر کے اس سے کوئی شخص پوچھتا ہے کہ میرے بارے میں بتائے، تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ یہ ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ فرمایا کہ کچھ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ یہ لوگ غیب کی علم بتاتے ہیں، کہانت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فالتو کی باتیں ہیں، یہ لغو اور بیکار چیزیں ہیں. یہ کاہن جو ہوتے ہیں، چونکہ یہ شیطان سے یہ دوستی کیے ہوئے رہتے ہیں، شیطانوں سے ملے رہتے ہیں، شیطانوں سے ان کی ملی بھگت ہوتی ہے. یہ شیاطین جو ہے پہلے آسمان پہ جاتے ہیں اور جو ہے فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم نافذ کرتے ہیں اس کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں. وہاں سے چند چیزوں کو سن کر آتے ہیں اور آنے کے بعد پہلے آسمان پہ جو فرشتے مشورہ کرتے ہیں تو یہ جن اور شیاطین اس کو سن کر کے ان باتوں کو اچک کر لے آتے ہیں اور کاہن کو بتا دیتے ہیں. اور کاہن اسی میں کچھ جھوٹوں کو ملا کر کچھ سچ کو ملا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. تو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ فلاں آدمی غیب بتاتے ہیں، اس میں کچھ باتیں جو ہے سچ بھی ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہانت ہے اور یہ جو ہے لغو چیزیں ہیں. پھر اسی میں ایک قسم جو ہے جادو کی آتی ہے عراف. عراف اسے کہتے ہیں، شرح سنہ کے اندر ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ عراف جو ہے وہ خیافہ شناس ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی جاتا ہے اپنے کوئی مسئلے کے بارے میں لے کر کے، تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے فلاں مسئلے کے تحت، بولتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں ساری چیزوں کو جانتا ہوں. اس کی چیزوں کو، اس میں کچھ چیزوں کو لغو اور کچھ اپنی طرف سے وہ اپنے دماغ میں کچھ لگاتا ہے باتوں کو، پھر اس کی کچھ باتوں سے اس کی بات کو اخذ کرتا ہے، کچھ اس کے حالات سے اخذ کرتا ہے، کچھ اس کے دیکھنے سے اس کی باتوں کو اخذ کرتا ہے اور ملا جلا کر کے کچھ باتوں کو اس کو بتاتا ہے اور بتانے کے بعد بتاتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا اور آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اس کے مزاج سے، اس کی باتوں سے اور اس کے حالات سے، اس کے آنے کے طریقے، ان کے طور طریقوں سے چند باتوں کو اخذ کر کے اس کو بتا دیتا ہے. اور بتانے کے بعد جس کو بتایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ باتیں بالکل برحق بتائی گئی. تو حالانکہ یہ باتیں برحق نہیں ہوتی ہے، ان کی باتوں سے، ان کی مزاجوں سے، ان کی گفتگو سے ہی بات اخذ کی ہوئی ہوتی ہے. اسے عراف کہتے ہیں. اور عراف کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو کسی عراف کے پاس گیا اور کوئی چیز کو پوچھا اور اس کو سچ مان لیا، کسی عراف کے پاس گیا اور کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کیا، کسی چیز کے بارے میں پوچھا اور اس کو سچ مان لیا، تو فرمایا کہ اس کے 40 دن اور رات کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہ جو جادو کی قسمیں ہیں، شگون ہے، فال کھولنا ہے، علم نجوم ہے، گنڈے یعنی دھاگے پر پھونک مارنا ہے، کہانت ہے اور عراف، یہ چیزیں جو ہے یہ سراسر ایک جادو کی قسم ہے. اور اس طرح کی چیزیں جو ہے بالکل لغو ہیں، بیکار ہے. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فال کھولنا، شگون اور علم نجوم، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ جو ہے جادو ہے. تو اب اگر کسی کے اوپر جادو ہو جائے، کسی کے اوپر سحر ہو جائے، تو اب اس کا علاج ہم کیسے سمجھیں گے کہ فلاں آدمی جادوگر ہے، اور ہم ان چیزوں سے کیسے اپنے آپ کو شفا یابی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہ پر جو ہے اس کے شفا کے لیے بتایا. خصوصی طور پر جو ہے معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کو بتایا، اس کو پڑھیں، اس کے عمل کو کریں، اللہ ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اس سے بھی نہیں ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سحر ہے، اور سحر کی جو بہت ساری علامات ہیں، انشاءاللہ ہم سحر کے بہت سارے علامات کو، ان کے پہچاننے کے طریقے کو بھی بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ جو سحر ہوگا ہمارے اوپر، تو ہمارے جسم کے اندر کون کون سی علامتیں ہوں گی، کون کون سی پریشانیاں سمجھ میں آئیں گی. تو ان پریشانیوں کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر قرآن کے عالم اور احادیث کے عالم
دیندار کے اندر دیندار کے پاس جائیں، جو عالم ہوں اور قرآن اور حدیث کے جاننے والے ہوں، جو شرک سے بچنے والے ہوں، جو شرک اور کفر کو بڑا گناہ جانتے ہوں اور دین کے عالم ہوں، حافظ قرآن ہوں، عالم دین ہوں اور متقی پرہیزگار ہوں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر رکھیں۔ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، دین کی روشنی میں اللہ کو حاضر سمجھ کر کے، خوف خدا کو سامنے رکھ کر کے آپ کو وظیفہ بتائیں گے، آپ کو قرآن کی آیتیں بتائیں گے، ان آیتوں کی روشنی میں اپنے علاج کو کریں، اللہ آپ کے کو صحت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جادو سے محفوظ رکھے اور جادو کی ان قسموں کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں اور ان چیزوں سے بچیں، اور جو ہے شگون اور فعال سے بچیں۔ اور کوئی شخص کہیں جائے تو بدشگونی نہ کرے کہ کوا آ کر کے بول دیا یا بلی راستہ کاٹ دی، تو ان چیزوں کو نہ مانیں، ان چیزوں کو ماننا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جو جادو کی قسموں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔